جب عبداللہ بن عباس امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ کے لیے خروج کے ارادے سے مطلع ہوئے تو آئے اور عرض کیا کہ میں تو یہ مصلحت دیکھتا ہوں کہ جس طرح ایام معاویہ میں صبر کیا ہے ایام یزید میں بھی صبر کر لو، حتیٰ کہ حکم الہی سے کوئی حل نکل آئے جس میں آپ کا مقصد اور ہدف بھی پورا ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور وہ مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا آپ درست فرماتے ہیں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ کیا کہتا ہے اس جماعت کے افراد کے بارے میں تو جو رسول کی بیٹی کے بیٹے کو گھر اور وطن سے نکالتے ہیں۔ بعض اور بزرگان نے بھی حضرت امام حسین کو ان کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ زمانہ چاہے الٹی چال چلتا رہے میں یزید کی کبھی حمایت نہ کروں گا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نانا کی سنت اور بابا کی سیرت پر چلوں گا، جو شخص میری اتباع کرے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اسے سعادت و سلامتی ملے گی، لیکن جو شخص انکار کرے گا اور میری اطاعت سے خارج ہوگا اس کے بارے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان خود فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد وصیت نامہ اپنے بھائی کو دیا اور ان سے وداع کیا اور اہل بیت، اصحاب اور قبیلہ والوں کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب ام سلمہ زوجہ رسول پاک کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ حسین علیہ السلام مدینہ سے جا رہے ہیں تو بی بی اسا کے سہارے چلتے ہوئے امام حسین کے پاس آئیں اور عرض کیا میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ عراق کی طرف سفر کا ارادہ ترک کر دیں اور مجھے فراغت دے کر مزید غمگین نہ کریں، کیونکہ آپ کے نانا بزرگوار نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کو سرزمین عراق میں شہید کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے نانی اماں، اس بات کو خوب جانتا ہوں میں کہ کس دن میں نے قتل ہونا ہے اور اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں اور اپنے مدفن اور اہل بیت کے مدفن اور مقتل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ولید نے آپ کا ارادہ جاننے کے لیے اپنے کارندے امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجے، مگر آپ گھر پر نہیں تھے، جس کی اطلاع فوری طور پر ولید کو دی گئی، جس پر ولید نے کہا الحمدللہ وہ خود ہی یہ شہر چھوڑ گئے اور ہمیں ایک بڑے امتحان سے بچا لیا۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے عازم مکہ ہوئے۔ مکہ کے راستے میں عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی، اس نے امام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ مدینہ سے مکہ کا سفر، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام اتوار کی رات 28 رجب سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں سوائے محمد بن حنفیہ کے اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ کے فرزندان، بھائی، بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد بھی اس سفر میں آپ کے مختصر سے قافلے کے ہمراہ تھے۔ اس قافلے میں شریک عورتوں اور بچوں کی مناسبت سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مدینہ سے محض وقتی طور پر پیدا ہونے والے نزاعی حالات سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ آپ کسی صورت کسی کے ساتھ جنگ آزمائی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، دیکھا سوئے فلک شہ گردوں رکاب نے، مرکر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضۂ سحری کو ادا کرو۔ امام حسین 5 دن بعد یعنی 3 شعبان سن 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ کی زیارت پر آئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ابن خلدون نے یزید کی طرف سے آپ کی بیعت سے انکار کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ظالم اور ستمگروں سے لڑنے کے لیے عادل امام کا ہونا شرط ہے، اور حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے عادل ترین فرد تھے اور اس جنگ کرنے کے حقدار تھے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب یزید کا فسق سب پر آشکار ہوا تو حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قیام کو اپنے اوپر واجب سمجھا، کیونکہ وہ خود کو اس کا اہل سمجھتے تھے۔
مکہ میں امام حسین کا قیام 3 شعبان سے 8 ذی الحج یعنی 4 مہینے سے زیادہ عرصے کو محیط رہا۔ مکہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ بہت مسرور و شادہ ہوئے کہ شہر مکہ آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے ننھیال تھا، جہاں خانوادہ رسالت کے پروانے صبح و شام آپ کی صحبت مبارک سے فیض یاب ہوتے تھے۔ کوفیوں کے خطوط۔ معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید مسند خلافت پر بیٹھا اور کوفہ میں یہ خبر عام ہوئی کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ میں مقیم بہت سے بزرگان نے حوصلہ کیا اور یزید کی بیعت سے منکر ہو کر حضرت حسین علیہ السلام کو فوری کوفہ پہنچنے کی دعوت دی اور یقین دلایا کہ دمیں درمیں سخنیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ تشریف لائیں، لوگ آپ کی بیعت کرنے کو بے تاب ہیں۔